السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ اسلامی پورٹس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ اس وقت کا جو سوال ہے ہمارا مولانا سے، وہ کورٹ میرج کو لے کر کے، کیا اسلام کے اندر کورٹ میرج کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب والدین بچوں کے نکاح سے راضی نہیں ہوتے تو کئی مرتبہ بچوں کو جو ہے کورٹ میرج کرنے کا جو ہے راستہ اپناتے، تو کیا وہ راستہ ان کے لیے کورٹ میرج کا صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ آئیے جانتے ہیں علماء اس میں کیا فرماتے ہیں۔ جی عبد القادر بھائی، ماشاء اللہ حالات کے اعتبار سے یہ بہت اچھا سوال ہے، اور چونکہ واقعی بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے لڑکے اور لڑکی کے لیے ولی کو متعین کیا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن خصوصاً لڑکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کو بنایا ہے کہ ولی ہی تمام چیزیں دیکھے گا۔ ولی کہتے ہیں کہ اس کا والدین ہے یا والد نہ ہو تو اس کے بھائی وغیرہ، یہ ولی ہوتے ہیں لڑکی کی طرف سے۔ تو اگر ولی کی اجازت کے بغیر لڑکا ہو یا لڑکی تو بعض مرتبہ وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو یہ شرعاً بھی، عرفاً بھی اور اخلاقاً بھی بالکل غلط ہے۔ شرعاً تو اس اعتبار سے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا صحیح رشتہ دیکھے، اور جو چلتا ہے ایک نظام، اس طریقے سے اس لڑکی کا دیکھ بھال کر کے نکاح کرے۔ تو اب لڑکی اگر اپنی خود سے کرے گی تو ولی کی اجازت تو ہوگی نہیں اس میں، لیکن چونکہ لڑکی بالغ ہے، کر سکتی ہے، لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جو شریعت نے ایک قاعدہ اور قانون بنایا ہے شرعی اعتبار سے۔ دوسرا، اخلاقاً بھی اس اعتبار سے غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کے اندر حیا رکھی ہے، لڑکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اور یہ جو رشتے ناتے اور یہ لڑکیاں اور لڑکی کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، تعلقات بنانا، اور اسی طریقے سے قدم یہاں تک بڑھانا کہ کورٹ میرج کر لینا، یہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ شریعت اس چیز کی اجازت دے، اسلام اس چیز کی اجازت دے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بلکہ پہلے جو بات چیت کرنا اور تعلقات بنانا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن لڑکے لڑکیاں چونکہ اکثر ایسا کرتی ہیں، تو اخلاقاً بھی غلط ہے، عرفاً بھی۔ اگر عرفاً دیکھا جائے تو عرف میں یہ ہے کہ ایک ضابطہ بنا ہوا ہے، اور ضابطہ کیا بنا ہوا ہے؟ جو دنیاوی نظام ہے کہ وہی لڑکی کو دیکھنا دکھانا، ادھر سے لڑکے کو دیکھنا دکھانا، یہ ایک عرف میں، عرف کہتے ہیں یعنی جو چیزیں ہماری عام چل رہی ہیں، اس طریقے سے لڑکی کو دیکھنا دکھانا اور اسی طریقے لڑکے کو دیکھنا دکھانا، یہ ایک عرفاً ہے۔ تو اس طریقے سے رشتے ناطے جڑتے ہیں، رشتے مصباح تعلقات بنتے ہیں، اور نکاح کے لیے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب بعض لڑکے اور لڑکیاں اس چیز کے خلاف جا کر، بعض مرتبہ وہ اپنی جذبات میں آकर لڑکے اور لڑکیاں یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ کورٹ میرج کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور کورٹ میرج کرتے ہیں۔ تو کورٹ میرج اگر کریں تو کورٹ میرج تو یعنی اس سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول تو ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے ہو رہا ہے، ادھر سے لڑکا بھی، لڑکی کی بھی مرضی ہے، لڑکی کی بھی مرضی ہے، لیکن ان کے ساتھ میں گواہوں کا ہونا، کہ دو گواہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو شریعت کا قانون ہے۔ اگر دو گواہ نہیں ہیں اور صرف لڑکے اور لڑکیاں گئے ہیں تو اس طریقے سے نکاح بھی نہیں ہوگا، ہاں کورٹ میرج بھی نہیں ہوگا، کورٹ میرج نکاح کی شکل ہوتی، وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں گواہ مرد ہو، لیکن اگر مرد نہ ہو تو ایک گواہ مرد ہو اور دو عورتیں، صرف تین ہوں گی۔ اگر ایک گواہ کی جگہ عورتیں دو چلتی ہے تو گواہی دو کی معتبر ہے، دو مردوں کی معتبر ہے، اور اگر ایک مرد ہو جس کے ساتھ پھر دو عورتیں ہونا ضروری ہے تو ان تین کی معتبر ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ اسلامک ہو، یعنی مسلم ہو، غیر نہ ہو، مسلم ہو۔ گواہوں کا بھی مسلم ہونا ضروری ہے، غیر کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، غیر کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔
تو اس طریقے سے اگر کورٹ میرج کریں تو یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے. شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اس طریقے سے کیا جائے. عرفاً بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طریقہ وہی ہے, دیکھنے دکھانے سے ہی تمام چیزیں چلتی ہیں. اخلاقات بھی کہ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کے اندر حیا رکھی ہے, اور حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شریعت سے الگ جا کر کے اپنی مرضی سے خود سے نکاح کرے یا خود سے کورٹ میرج کرے. یہ اخلاق ہے ہی نہیں, بلکہ شریعت نے تو یہ اخلاق بتائے ہیں کہ جیسا والدین چاہے, جیسا ولی چاہے, اس کی اجازت سے ہی نکاح اور تمام چیزیں رشتے تعلقات جڑے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے نکال رکھے ہیں وہ کورٹ میرج کا ہو یا اسی طریقے سے بھاگ کر کے کہیں اور نکاح کرنا ہو, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. جائز اور نکاح تو ہو جائے گا, یعنی نکاح میں حرج نہیں, نکاح تو ہو جائے گا, لیکن وہی چیز ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہمیں, تو ہم اس کام کو کریں کیوں؟ اگر ہمیں, ہاں ظاہر سی بات ہے, کوئی لڑکا ہمیں پسند ہے یا اسی طریقے سے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے, تو اپنے والدین سے اس کو بیان کرے, اس کو بتائے کہ مجھے فلاں جگہ تو فلاں لڑکی پسند ہے, وہ لڑکی بتائیے مجھے فلاں لڑکا پسند ہے, اور ان دونوں کی اجازت سے پھر دونوں خاندان مل کر کے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے, لڑکے کی مرضی بھی ہے لڑکی کی مرضی بھی ہے, لیکن خاندان والے نہیں مانتے, والدین نہیں مانتے. ارے بھائی, اگر ایک مسلمان ہے, غلط ہے یہ طریقہ, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں خود مرضی سے کریں, لیکن اگر ان دونوں کی مرضی ہے اور دونوں مسلم ہیں تو پھر, اور مناسب لگ رہا ہے کہ ہاں دونوں صحیح رہیں گے, تو دونوں خاندان مل جائیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس طریقے سے کر لے. تو یہ جو طریقہ نکلا ہوا ہے کہ بھاگنا اور اسی طریقے سے کورٹ میرج کرنا, یہ طریقہ ختم ہو جائے گا اگر اس طریقے سے ہو. لیکن اس کو بھی عام نہیں کرنا ہے کہ عام ہو جائے. عام کا مطلب کیونکہ وہی لڑکے لڑکیوں نے پسند کر لیا آپس میں, بتاتے پھر زیادہ عام رہے گا, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے.